مسلک اعلی حضرت مرد آباد، باغیان مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ کہہ رہے ہیں مرکز کی بات ہے، الحمدللہ ہمارا مرکز اعلی حضرت ہے رضی اللہ۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ مرکز اعلی حضرت کی ذات ہے یا کسی کا مکان مرکز ہے؟ اعلی حضرت کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کسی کا مکان مرکز ہے تو پھر سارے مکان مرکز ہوں گے، کسی ایک کا مکان مرکز نہیں ہوگا؟ جتنے بھی اعلی حضرت سرکار کی نسل پاک میں سے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ مکان مرکز ہے، مدرسہ مرکز ہے، تو ایک مدرسے سے ضیاء المصطفیٰ کے خلاف فتویٰ آیا، تم خود مرکز کے مخالف ہوئے، کیوں نہیں مانتے اس کو؟ مرکز اعلی حضرت کی ذات ہے، ان کی کتب ہے الحمدللہ، اور جو اس کو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ ہمارا یہی پیغام ہے، یہی نظریہ، یہی دے رہے ہیں الحمدللہ، ہندوستان دنیا کے باہر جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ کتب اعلی حضرت پر قائم رہو۔ اعلی فرماتے ہیں میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا، ہر فرد سے اہم فرد اللہ توفیق دے۔ خانقاہ حشمتیہ کا اس سے ہٹ جائے، لات مار دو اس کو، آگے بڑھا دو۔ یہ ہے مشن اعلی حضرت، اعلی حضرت سرکار کا مشن یہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کے اندر یہ نہیں ہے شخصیت کو دیکھا جائے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ پیرزادے کو دیکھا جائے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ پیلی بھیت شریف کا ہے تو چھوڑ دیا جائے اور دوسری جگہ کا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ شریعت ایک ہے، شریعت وہ ہے کہ سب کے اندر اگر کھڑا ہوا ہے تو اب کسی حکومت طاقت نہیں ہے کہ آگے والے مصلی کو پیچھے کر دے، نہیں، اس کے پیچھے بیٹھے گا، اس کا خادم ہو یا آقا ہو، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے، تطہیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، آپ اندر سے فائل لے کے آئیے اپنی کتاب کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ ابھی آپ جلسے میں چلیے گا، میں تقریر بتاؤں گا، میں آپ لوگ آئے ہیں پالی سے، کتاب بھی چاہیے، میں آپ کو کتاب بھی دوں گا۔ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری، اگر آپ کے پیر کو کہہ دے کوئی تو آپ کو برا لگ رہا ہے، نبی کو کوئی دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو وہاں پر آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیے، اس نے اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین لکھتا ہے ایک جگہ کہ دیندار تو نہ رہے لیکن دین کے ٹھیکیدار بہت ہو گئے، دیندار تو نہ رہے، دین کے ٹھیکیدار معاذ اللہ بہت ہو گئے۔ آگے لکھتا ہے، اور خدا کو بھلا کر اپنی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح جگہ جگہ پھیل گئے۔ ذکر خدا امام احمد رضا صفحہ نمبر 46-47۔ جب پوجا اور پاٹ اور پرستش میں لگانے والے ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل گئے تو بھیا صحیح کون بچا؟ یہ اسماعیل دہلوی کی بولی ہے۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، آپ دیکھیے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 5 اٹھائیے، شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب، لیکن اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اس نے کہا حالانکہ شرک میں اکثر لوگ گرفتار ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے اکثریت جو ہے وہ پوجا پاٹ اور پرستش کرنے والوں کی بچی ہے۔ معاذ اللہ۔ ارے مجھے آپ بتائیے، آج آپ آئے، آج اجمیر محلہ کے اندر غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، پنجابی بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، کثرت ہے، بہرائچ شریف چلے جائیے، دیوا شریف چلے جائیے، کیا مقصد ہے؟ اور یہ آج سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے آ رہے ہیں۔ بات سمجھیے گا، یہ آج سے نہیں آ رہے ہیں غیر مسلم، اور یہ حیات ظاہری میں رہے تب بھی ان کے پاس آتے رہے۔ لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ گئے، 96 لاکھ لوگوں کو میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھ لیا لوگوں نے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی حیات ظاہری، اور اب بھی ظاہری حیات کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، تب بھی آتے تھے اور اب بھی آ رہے ہیں۔ کیوں آتے تھے؟ تو آپ بھی عام آدمی بتا دے گا بھائی اس لیے آتے تھے کہ ان کو فائدے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ لکھتا ہے کہ مزارات پہ غیر مسلم اس لیے آ رہے ہیں، ان کی تعداد اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان کو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو مندر اور گرودواروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمانوں پر بدگمانی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے
جس کو دلیل بنا کر اسماعیل دہلوی نے بھی مسلمانوں کو مشرک بنانے کا کارنامہ انجام دیا. اس حدیث شریف کے تعلق سے اب اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا کیا کتابیں اس کی دکھاؤں میں آپ کو. اس کی کتابوں میں بہت کتابیں شاہد اعظم صاحب نے بدل. اور یہ بھی دور نہیں کہ درگاہیں, مندروں اور گردواروں کی شکل اختیار کر لیں. آج کل کافی خانقاہی پیر مریدی اور پیر پرستی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے پیروں کی عقیدت میں خدا اور رسول کو بھول جانے والے مشرکوں, غیر مسلموں, بت پرستوں سے میل میچ کھاتے جا رہے ہیں. ان کی شکل و صورت, طور طریقے, رسم و رواج اپناتے چلے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترجمہ, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ گھرانے مشرکوں سے میل نہ کھا جائیں اور میری امت کے کچھ گھرانے بت پرستی نہ کرنے لگیں. یعنی اس نے درگاہوں پر آنے والے سنی مسلمانوں پر اس حدیث کو چسپا کر دیا. ٹھیک ہے, جبکہ یہ حدیث یہ مطلب نہیں ہے, یہ تو مطلب اسماعیل دہلوی نے بیان کیا ہے, بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اوثان سے یہاں پر بطور حقیقت بت مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ اور مشرکین سے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ سرکار کی وصال شریف کے بعد خلافت صدیقی میں واقع ہوا کہ بعض قبائل مرتد ہو کر مشرکین سے مل گئے تھے. تو میں نے کہا تم یہ کہتا ہے کہ ہماری کتابیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں ہوا کرتی ہیں, تیرے باپ میں دم ہے, دکھا یہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا مطلب بیان کیا. ہر کتاب میں یہ لکھ رہا ہے کہ میری کتابیں اعلیٰ حضرت کی اکارڈنگ میں ہوا کرتی ہیں, اس کے نظریے میں, یعنی کہ قوم کو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دھوکہ بھی دے رہا ہے اور نظریہ اور اس کا بولی وہی پیش کر رہا جو اسماعیل دہلوی نے پیش کی. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے بہت آسان بات بتاؤں, جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے اور وہ آیت کریمہ ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. پارہ نمبر 24 ہے, رکو نمبر 2 ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اب اس نے اس آیت کریمہ کو کہاں پیش کیا؟ دیکھیے, ذکر خدا امام احمد رضا صفحہ نمبر 45 اور 46 ہے اس کی کتاب. اور اب اس کتابوں کی عبارتیں بھی بدل رہا ہے. ایک کتاب کی عبارت تھی کہ وہابی لفظ غلط نہیں, اب اس نے اس عبارت کو بدل دیا ہے اپنی عبارت کتاب میں. اور کتنی عبارتیں بدل رہا پتہ نہیں, وہ تو واٹس ایپ پہ ڈال دیا جی, عبارت جو تھی خاموشی کے ساتھ. آج کل بہت ساری محفلوں, مجلسوں, خانقاہی جلسوں میں میں نے دیکھا کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے, اس کا ذکر کرے, اس کی قدرتی حکمت شمار کرائے, اس کی حمد و ستائش بیان کرے, شان الوہیت میں وارد آیت قرآنیہ کی تلاوت کرے, اس کے ذکر و شکر, اس کی تحلیل و تحمید, تکبیر و تسبیح کرے, اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے, ان کی نعت پڑھے, تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. انہیں اس سے سیری نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ ان میں کوئی دلچسپ اور دلچسپی نہیں. جب خود ان کا یا ان کے بزرگوں پیروں کا ذکر ہوتا ہے, ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ پر بیان کر رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے, تو آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب اس کے علاوہ ان کے بزرگوں, یعنی کہ بزرگوں میں خواجہ صاحب بھی ہیں, غوث پاک بزرگوں کے سردار ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اچھلتے اور کودتے ہیں. ان کا ذکر, ان کو حال مجھے دیکھ کر یہ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے. معلوم ہے یہ قرآن کریم کی آیت کس کے بارے میں ہے جس نے چسپا کر دیا مسلمانوں پر؟ تفاسیر گواہ ہیں, بلکہ اس آیت کریمہ لا یؤمنون بالآخرہ سے ظاہر ہے کہ جن کے دل اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے سمٹ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں اور اس کی توحید سے نفرت کرنے لگتے ہیں, وہ کفار مشرکین بالخصوص ابو جہل, ولید بن عتبہ اور صفوان ہیں. یعنی کہ ابو جہل کے برابر میں آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. اور من دون اللہ, جہاں سے مراد لات و عزا ان کے معبودان باطل ہیں, ان کو برابر میں ان اللہ والوں کی درگاہوں کو لا کے کھڑا کر دیا. تو کیا یہی کام اسماعیل دہلوی نے نہیں کیا ہے؟ بولیے آپ, نہیں کیا ہے؟ تو کیا اگر کوئی رضوی کا لیبل لگا کر یہ بات کرے تو یہ صحیح ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت یہ فرما گیا کہ میری جانب اگر کوئی منسوب کرے یا کوئی اپنے آپ کو حشمتی کہے اور غلط کرتا رہے تو کیا یہ صحیح ہو جائے گی؟ میں نے کہا تیرے باپ میں اگر دم ہے تو ایسی تفسیر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دکھا. تیرے باپ میں دم, مر جائے گا لیکن نہیں دکھا سکتا. یہ ہے اصل لڑائی, یہ ہے اصل مسئلہ. فائل ادھر رکھی ہوگی, فائل ڈالا, سمجھے آپ؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو کوئی پیر صاحب بچائیں, خود خراب ہو جائیں گے لیکن بچ نہیں پائے گا وہ, جب تک کہ ان کا شرع
وہ بری نہ ہو جائے، جب تک وہ اندر شرع بری نہ ہو جائے، جب تک اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، لیکن بے بسی میں سب برابر ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ بے بسی میں سب برابر ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ اب یہ پوری اس کی عبارت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تقابل کیسا؟ ہمارے بزرگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تقابل کیسا؟ آپ کہہ رہے ہیں مرکز کی بات ہے، الحمدللہ ہمارا مرکز اعلی حضرت رضی اللہ۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ مرکز بندی سے جاتے ہیں لیکن نمازیں بالکل نہیں پڑھتے، ان کا اسلام خطرے میں ہے، یہ مشرکوں غیر مسلموں کی طرح ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دھیرے دھیرے اللہ کو بالکل بھول جائیں اور صرف بزرگوں میں لگے رہ جائیں، معاذ اللہ۔ یہ ہے تطہیر کی عبارتیں، وہابیوں کی بولی ہے یہ۔ لکھتا ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضور خاتم المحققین اور دادا حضرت علامہ رضا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اس اہتمام کے ساتھ نہیں کیا، نہ انہوں نے اپنے والد کا مزار بنوایا اور نہ اپنے دادا کا مزار بنوایا، یہ ہے سچے صوفی کی پہچان۔ تو ٹھیک ہے سارے عرس بند کر دو، اہتمام کے ساتھ سب بند کر دو، لاکھوں روپیہ جو خرچ کر رہا ہوگا تطہیر ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں، جب تک توبہ نہ کر لے وہ۔ ہمارا پیغام یہی ہے کہ جو بھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کتابوں کے مخالف ہو، اور ان کی کتابیں وہی مرکز کا پیغام ہیں، اور جو اس پیغام کے مخالف ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، لاکھ وہ اپنے آپ کو حشمتی کہے، لاکھ وہ اپنے آپ کو رضوی کہے۔ لکھتا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیا کرنے کے بارے میں، تو فرمایا کیا سب کا عرس ہوگا؟ میں مروں گا تو میرا بھی عرس ہوگا؟ ارے اگر ان عارف باللہ نے اگر زبان سے جملہ سرکار نے بیان فرمایا تو وہ ایک بطور انکساری کہا جائے گا۔ جیسے سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ ہے کہ ایک منی آرڈر لینے کر آیا، سرکار باہر تشریف لائے تو اس ڈاک والے نے پوچھا کہ آپ ہی مفتی اعظم ہیں؟ اب جملہ سنیے، سبحان اللہ، فرمایا ہاں لوگ کہتے ہیں، یہ انکساری تھی، لیکن اب تو کہہ کہ وہ مفتی اعظم نہیں، انہوں نے تو ایسا کہہ دیا، تیری پکی جہالت ہے یہ۔ ان کا یہ کہنا ہے نا کہ میں مروں گا میرا بھی عرس ہوگا، تو ان کی حد درجہ انکساری تھی، اور تو یہ جملے اپنی کتابوں میں نقل کر رہا ہے، معاذ اللہ بالعالمین۔ پھر آگے لکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین، یہ دیکھیے آپ کہ خطائیں بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں گناہ بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی واقع ہو گئی ہیں، معاذ اللہ۔ جب صحابہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر آج کل کے پیرانے عظام کس کھیت کے اندر بھائی، کس کھیت کی مولی ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ پیر کو کہہ دیا جائے تو وہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں کہہ دیا جائے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے ایمان بچائیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا الحمدللہ رب العالمین مسلک فرما دیا، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خانقاہ حشمتیہ کے پیچھے چلو، ہم یہ نہیں کہتے تم خانقاہ حشمتیہ والوں کو مانتے رہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیلی بھیت والوں کو، ہمارا ایک پیغام ہے، پیلی بھیت والا ہو، بریلی شریف والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جب تک وہ اعلی حضرت کے مشن پر ہے، کتب اعلی حضرت اور تحریرات اعلی حضرت کو بیان کرے مان لو، اور اس کا مخالف ہو جائے تو اس کو لاٹ مار ضرور کرو۔ یہ پیغام سبحان اللہ، بیٹا یہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کتاب آئی ہے مولوی تطہیر اور امام الوہابیہ کتاب، مولوی تطہیر کی کتابوں اور امام الوہابیہ کی کتاب تقویۃ الایمان کا تقابلی جائزہ۔ یہ دیکھیے اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے تطہیر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین کیسی کیسی عبارتیں لکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسماعیل دہلوی کی عبارتوں کو کوٹ کیا ہے۔ اس کی کتاب کو آپ لیتے جائیے، اس کی فوٹو اسٹیٹ لیتے جائیے، اور بھی کچھ کتابیں منظر عام پہ انشاءاللہ آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ، اور بھی کتابیں آ رہی ہیں، کچھ فتووں کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ سرکاروں کے کرم سے انشاءاللہ، تو وہ آپ فتووں کو لے جائیے، اس کی فوٹو اسٹیٹ انشاءاللہ عام کروائیے اور ان کتابوں کو عام کیجیے۔
ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو منوا دیں گے. ماننا منوانا کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ بابو یہ دیکھو یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ یہ دیکھو بھیا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے رضی اللہ عنہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج اگر کوئی یہ کہہ دے آپ کے پیر صاحب کو کہہ دے تو آپ کہہ رہے ہیں قاضی نہیں مانتے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو منوائیں گے ضرور. اور وہ کہہ رہا ہے صحابہ سے غلطی ہو گئی تو آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. کیا جواب دو گے کل قبر کے اندر؟ وہ پیرانے پیر سرکار غوث پاک رضی جن کے بارے میں حضور اعلیٰ فرمایا تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے, وہ تیری واعظ کی محفل ہے یا غوث. ان کے بارے میں لکھ رہا ہے الیاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ. تو وہاں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, اور اگر تمہارے پیر کو کہہ دیا تو تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں. مرچیں لگ رہی ہے. یا اللہ سبحان اللہ. اسے پوچھا گیا الیاس سے کہ آپ مجدد ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجدد نہیں ہیں انڈیا میں. تو جواب دیتا ہے ہاں میں مجدد نہیں ہوں جیسے کہ غوث پاک مجدد نہیں تھے معاذ اللہ. ان سے دوستیاں ہو رہی ہیں, ان سے یارانے نبھائے جا رہے ہیں. تطہیر جیسے خبیث کو بلا کر کے تقریریں کروائی جا رہی ہیں معاذ اللہ. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مانو, سن لو, ہمارا ایک پیغام ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہم اسی کو مانیں گے جو کتب اعلیٰ حضرت پر رہے گا, ہم اسی کو مانیں گے جو اعلیٰ کے نقش قدم پر رہے گا, ہم اسی کو مانیں گے جو حق کو حق کہے گا. سن لیجئے آپ, ہمارا ایک نظریہ ہے, ایک پیغام ہے. وہ خبیث لکھ رہا ہے الیاس اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابھی پاکستان کے اندر خبیث نے جو ہے ام المومنین حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ بالعالمین ایک جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین ان کا ایک لباس شائع کیا جو ہاف آستین کے اندر معاذ اللہ تصویر معاذ اللہ بالعالمین ہے, جن کی عظمتوں کا عالم کے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے بارے میں ہو تو آپ کو جو نہیں لگ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خرابی کیا ہے الیاس کے اندر, آپ کو کہہ دے تو وہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے. بس سن لو, کربلا والوں کی محبت ہی ایمان ہے. سمجھے آپ, ان کی محبت پر قسم خدا کی جو ہے وہی سچا مسلمان ہے. کل قبر کے اندر غوث پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا. سمجھے آپ, ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا قادری بنائے, سچا غوث پاک کا غلام بنائے, اور ہمیں اپنے باپ ماں بھائی بہن اولاد عزیز اقارب گھر پیسہ دنیا سب کچھ مولا ان کی نالین پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عزتیں کیا ہیں؟ کیا عزتیں ہیں بھائی؟ ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ آپ کو گالی, میں نے کہا گالی دے رہے ہیں اور گالی دیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر سننی ہم دعا دیں گے انشاءاللہ, لیکن قسم خدا کی اگر شریعت کے خلاف ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے. کتنا بڑا پیر آ جائے, کتنے بڑے لوگ آ جائیں, کتنے بڑے پیسے والے جبے والے امامے والے آ جائیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین اس اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند کی اولادوں کی زبان پر خاموشی ہوئی ہے. نہ آج خاموش ہوئی, نہ قیامت تک انشاءاللہ خاموش ہو پائے. پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ دکھا کر کے اور دنیا بھی تھوڑی 2-3 بلڈنگیں دکھا کر کے. پیسہ اگر ہو تو پیسہ جو ہے الیاس سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ پیسہ ہو تو طاہر القادری سے بڑا پیسہ کس کے پاس ہے؟ پیسہ ہو تو پھر بورے اور خوجو سے بڑا پیسہ کس کے پاس ہے؟ پبلک دیکھی جائے تو طاہر القادری سے بڑی کس کے پاس پبلک ہے کہ ملتان میں جلسہ کر رہا تو پورے ملتان کو اس نے ہلا کے پھینک دیا. سمجھے؟ الیاس کو دیکھو کہ آج پوری دنیا میں نیٹ ورک چلا رہا, لیکن حق وہ ہے کہ اگر کربلا والا, اگر کربلا کا ماننے والا 72 بھی ہے اور 72 بھی جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور حق بولنا تو وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہی مسلک اہل سنت ہے, وہی ناجی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں حضرت وہاں تازہ کر دیا. یاد رکھ لینا, کبھی اس کو مت دیکھنا, کبھی دنیاوی شوکت کو دیکھ کر کو حق کو مت پہچاننا کہ پیلی بھیت والے کے پاس اتنا ہے فلاں ہے فلاں ہے. حق کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ یہ کتب اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں, کتب مظہر اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چاہیے. یہی فرمایا کہ حق سے شخصیت کو پہچاننا, شخصیت سے حق کو مت پہچاننا, فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے. شریعت دیکھو, یہ آپ سمجھ لیجئے, یہ تطہیری مسئلہ ہو, یہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے. دعوت الیاسی کا مسئلہ ہو, ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے. ضیاء المصطفیٰ کا میٹر ہو, ایک میٹر کو صحیح کرنے کے لیے 50 جھوٹ بول چکے. کبھی کہا صاحب کہ وہ صلح کلی کا تو ہم نے کہہ دیا دیوبندی معاذ اللہ. کبھی کہا صاحب وہ جو ہے نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ہم نے اعتقاداً نہیں کہا بطور گالی کے. پھر بولیں گے وہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا, لیکن یہ چلیے وہ شادی سے پہلے دیوبندی تھے معاذ اللہ.
अरे फिर कहा भाई साहब इसी का सबूत दे दो, तो सबूत कहां से लाएंगे, मर जाएंगे कयामत तक तो सबूत नहीं पेश करते थे। फिर बोले नहीं मसला ये नहीं कि उनके कुछ रिश्तेदार मादल्ला देवबंदी थे। फिर बोले वो मसला ये नहीं, चलिए उसका ही सबूत दो। बोले वो नहीं, मसला ये नहीं था कि उनका चचा जो था वो मादल्ला देवबंदी था। कहा भाई चलो इसी का सबूत लाओ। तो बोले ये नहीं, मसला ये नहीं कि उन्होंने दूसरी शादी करी थी सनाबिल मियां साहब ने, वो देवबंदियों में की थी मादल्ला। तो कहा इसी का सबूत दे दो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। सैयद साहब इसीलिए ये ज़ियाउल मुस्तफ़ा की बर्बादी और इसकी जो बेइज्जती हुई, दुनिया ने इसके सामने जो नंगा हुआ, इसी बुनियाद पर हुआ कि अगर ये उसी वक्त वो रास्ता इख्तियार करता जो शरीयत का था, इसने सोचाया कि मुझे बरेली शरीफ के जो है फला साहब मुझे बचा लेंगे। सुन लो, मैंने कहा तुम बरेली शरीफ जामे तुर्जा में बैठे हुए हो, काबे शरीफ में बैठ के चले जाओ, बैठ जाओ, वहीं मर जाओ, लेकिन जब तक शरीयत बरी ना कर दे तुम बरी नहीं हो पाओगे। सुन लो, तुम क्या बरी हो पाओगे ऐसे? अगर ये तुम तौबा कर लेते, हाँ जरूर तुम बरी हो जाते, तुम्हारी इज्जत बुलंद होती। लेकिन तुमने ये सोचा कि हमारी इज्जत तो घट जाएगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जलील गड्ढे में तुम गिर गए, और ऐसी जगह गिरे कि जहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। रास्ते नहीं मिले, उठाने वाले भी गिर रहे हैं, और जो उठा रहा है वो भी जा रहा साथ, जो सपोर्ट कर रहा है वो भी जा रहा साथ, जो हिमायत में आ रहा है वो भी जा रहा। क्यों? ये शरीयत है। शरीयत वो कानून है कि किसी को अथॉरिटी नहीं है कि शरीयत के कानून को यूं करके इधर कर दे, लेफ्ट राइट या राइट से लेफ्ट कर दे। नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील कानून की किताबें बना दी गई हैं। अब कोर्ट के अंदर जज को इतना अधिकार है कि वो उन किताबों को देख करके अकॉर्डिंग में फैसला करता रहे। कानून तो बिला तशबीह बिला, इससे मिसाल नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि तकरीब फहम के लिए कानून तो मेरे आका बयान कर गए। वो जात थी जिसको चाहे हलाल को हराम कर दी, जिसको चाहे हलाल के लिए हराम फरमा दें, जिसके लिए जो चाहे जायज फरमा दें, जिसको जो चाहे नाजायज फरमा दें, उनको इख्तियार था। सुभान अल्लाह। जिसके लिए जो चाहे, सुभान अल्लाह, वो कानून बना गए। अब सिर्फ इतना है कि उन कानून का आप देखते हुए आप बयान करते रहिए। बंदी से जाते हैं लेकिन नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनका इस्लाम खत्म।